بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں اور امت مسلمہ کی مقدس ماں بہنوں، اہل اسلام کا نیا سال کا آغاز محرم سے ہوتا ہے۔ انگریزی سال کا آغاز سن میلادی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بنیاد ہے، اسے عیسوی کہتے ہیں۔ اس انگریزی سال کا آغاز جنوری سے ہوتا ہے، دسمبر پہ ختم ہوتا ہے۔ عیسائی دنیا کا یہ عقیدہ ہے کہ دسمبر بڑے دن ہے، حالانکہ وہ سال کے سب سے چھوٹے دن ہوتے ہیں، اس لیے کہ اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ لیکن قرآن یہ کہتا ہے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، جب حضرت مریم کی بچے کی پیدائش ہونے لگی، عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اللہ نے آپ کو حوصلہ دیا، تسلی دی کہ جس تنے کے ساتھ آپ ٹیک لگا کے کھڑی بیٹھی ہیں، اسے ذرا ہلائیں، تازہ کھجوریں گریں گی۔ تو ساقط علیہ کی رطباً جنیہ، رطب کھجور کچی پکی، رطباً جنیہ، یہ کھجور گرے گی، کھائیں آپ اسے۔ تو بتائیے دنیا کے کسی خطے میں دسمبر کے اندر بھی کھجوریں ہوتی ہیں؟ سردی کا موسم ہوتا ہے۔ لیکن عیسائی دنیا نے انہی دنوں کو حضرت عیسیٰ کی ولادت قرار دیا، حالانکہ یہ گرمی کے دن تھے، اور کھجوریں گرمی میں پکتی ہیں، اور قرآن بتا رہا کہ جب پیدائش ہو رہی تھی تو کھجوریں کچی پکی تھی۔ لیکن اسی کو عیسائی دنیا بڑے دن کہتی ہے، تو ان کے سال کا آغاز میلادی ہے، میلادی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بنیاد ہے، جنوری سے شروع ہوتا ہے، دسمبر پہ ختم ہوتا ہے۔ انگریزی تاریخ رات 12 بجے بدلتی ہے، آدھا دن آدھی رات۔ اسلامی تاریخ سورج کے غروب ہونے کے بعد بدلتی ہے، پوری رات پورا دن۔ انگریزی تاریخ رات 12 بجے کے بعد بدلتی ہے، اسلامی تاریخ سورج غروب ہونے کے بعد بدلتی ہے۔ آج دنیا میں مغربی تہذیب غالب ہے،
تو مسلمانوں کے بچوں کو بھی اپنی تاریخ کا پتہ کوئی نہیں ہے، نہ اسے اسلامی مہینوں کا پتہ ہے، اور نہ ہی اسلامی دنوں کا پتہ ہے، اور نہ ہی اسلامی وقت کا پتہ ہے۔ وہ یہ جانتا ہے کہ نئے سال کا آغاز جنوری سے، اختتام دسمبر پہ۔ اس سے پوچھو اسلامی مہینے بتاؤ، رمضان جانتا ہے بس۔ جب دنیا میں مغرب کی انگریز کی تہذیب غالب آئی تو اس کی تاریخ بھی غالب آ گئی۔ مسلمان نسل، مسلمان اولاد، مسلمانوں کی نئی نسل نہیں جانتے۔ وہ زیادہ سے زیادہ یہ جانتے کہ محرم آئے گا تو حالات خراب ہو جائیں گے، فورسز آ جائے گی، ناکے لگ جائیں گے، دکانیں بند آ جائیں گی، بازار بند ہو جائیں گے، کاروبار ختم ہو جائے گا، یہ جانتے۔ ان بیچاروں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ سن ہجری مسلمانوں کا نیا سال کیا پیغام دیتا ہے، کچھ نہیں پتا ہوتا۔ محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اور ذی الحج آخری مہینہ۔ اربعۃ منھا حرم، ان میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، وہ آج سے نہیں ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے بھی پہلے کے 4 مہینے خاص حرمت کے، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب، یہ 4 مہینے حرمت۔ 12 مہینوں میں ان 4 مہینوں کی خاص حرمت ہے۔ اربعۃ منھا حرم، 4 مہینے حرمت کے۔ ذی الحج اسلامی سال کا آخری مہینہ، محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ۔ آپ کبھی مدینہ منورہ جائیں نا تو وہاں ایک گھڑی لگی ہوتی ہے، اور اس گھڑی پہ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے وقت ہوتا ہے، یعنی سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، 12 بج رہے ہوتے ہیں، اور 1 بجے مغرب ہو رہی ہوتی ہے۔ اسلامی تاریخ کے لحاظ سے وقت، اس لیے کہ وہاں 24 گھنٹے سورج غروب ہونے کے ساتھ ختم ہوتے ہیں۔ لیکن کوئی آج کا نیا مسلمان جائے تو وہ گھڑیاں دیکھے، بولے گھڑیاں خراب ہے۔ تو وہاں جنوری فروری کے لحاظ سے بھی نمازوں کا وقت لکھا ہوتا ہے، اور اسلامی تاریخ کے لحاظ سے بھی نماز کا وقت لکھا ہوتا ہے۔ تو اسلامی سال وہ سن میلادی نہیں ہے، اور سن نبوی بھی نہیں ہے۔ عیسائی دنیا میں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کو بنیاد بنایا، اسلامی تاریخ میں اللہ کی نبی کی ولادت کو نئے سال کی بنیاد نہیں بنایا گیا۔ مسلمانوں کیا سن میلادی نہیں ہے، میلاد کا سال نہیں۔ اور پھر ولادت کے بعد ایک عظیم واقعہ پیش آیا اسلامی تاریخ میں
کہ دنیا بننے سے پہلے یہ بات تو تھی کہ اللہ کے نبی کو رسالت ملے گی، لیکن اس کا ظہور آپ کی زندگی میں 40 سال کے بعد ہوا، اور پہلے وہی آئی۔ اس تاریخ کو بھی بنیاد نہیں بنایا گیا، سن نبوی، نبوت کے سال، نبوت کی بنیاد بنائی گئی ہو۔ پھر اسلامی تاریخ میں اور بڑے بڑے واقعات، معراج، معجزہ معراج، قرآن کا نزول، پہلی وہی آئی۔ غزوہ بدر جسے قرآن کہتا ہے یوم الفرقان، جہاں حق اور باطل واضح طور پہ ہر آدمی کے سر کی آنکھوں سے نظر آنے لگے کہ یہ حق والے ہیں، اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ، یہ باطل ہیں، یہ اللہ کی رحمت سے مدد سے محروم ہے، شکست کھا گئے۔ بڑا تاریخی واقعہ تھا۔ نئے سال کی بنیاد اسی بھی نہیں بنایا گیا، نئے سال کی جو بنیاد، جو عنوان دیا گیا وہ ہجرت کو دیا گیا، سن ہجری۔ ہجرت کیا چیز ہے؟ حالانکہ پیش نظر یہ تھا کہ جب نیا سال شروع ہو تو مسلمانوں کے سامنے ہجرت کا عنوان آئے تو ہجرت کا ایک پیغام بھی آئے کہ مسلمان نئی نسل سمجھے کہ یہ ہجرت ہے کیا، اس کے پیچھے کیا پیغام ہے، اور ماضی میں مسلمانوں کو اس ہجرت کی کیا برکتیں نصیب ہوئی ہیں۔ یہ ہجرت ہی تھی جس سے ساری دنیا کا نقشہ بدل گیا۔ اس کی ایسی برکتیں تھیں۔ تو نئے سال کے آغاز میں پوری امت مسلمہ کے پاس یہ پیغام تازہ ہو کہ تمہارے بزرگوں نے، تمہارے اسلاف نے، جن سے تمہیں محبت ہے، جن کا تمہارے دل میں احترام ہے، اور جن کا تمہارے دل میں عقیدت ہے، ان کا ایک بلند کردار ہے، ان کی ایک تاریخ ہے، ان کا ایک عظیم عمل ہے، اور اس کا نام ہجرت ہے۔ یہ ہجرت کرنے والی وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کے امام محمد رسول اللہ ہیں، جو سارے نبیوں کے امام، اور ان کے ساتھ وہ ہستیاں ہیں جو نبیوں کے بعد سب سے مقدس اور بزرگ ہستیاں ہیں، جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ اللہ فی اصحابی۔ یہ حدیث تقریباً ہر خطیب جمعے کے دن پڑھتا ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، لوگو میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، لا تتخذهم غرضا من بعدی، میرے جانے کے بعد ان میں سے کسی پہ تنقید نہ کرنا، لا تتخذهم غرضا من بعدی، میرے جانے کے بعد ان میں سے کسی پہ تنقید نہ کرنا، فمن احبهم فبحبی احبهم، جو ان سے محبت کرتا ہے تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے، اس لیے کہ جن کو مجھ سے محبت ہوگی اس کو میرے ان ساتھیوں سے بھی محبت ہوگی، ومن ابغضہ فببغضی ابغضہ، اور جو ان سے بغض رکھے گا
ان سے بغض کی وجہ مجھ سے بغض کی وجہ ہے، چونکہ مجھ سے بغض ہے اس لیے میرے ان ساتھیوں سے بغض رکھتا ہے۔ ومن آذاہ، اور جس نے انہیں تکلیف دی، فقط آذانی، اس نے تو مجھے تکلیف پہنچائی۔ ومن آذانی فقط آذ اللہ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ فَيُوشَكُ أَن يَأْخُذَ، قریب ہے کہ اللہ اس کی پکڑ فرما۔ اور دنیا میں اللہ کی طرف سے جو پکڑ آتی ہے نا، اللہ کی طرف سے جو پکڑ آتی ہے، جب دنیا میں آدمی کسی اپنے دشمن پہ غالب آ جاتا ہے تو سب سے قیمتی چیز اس کی لیتا ہے نا، سب سے قیمتی چیز لیتا ہے اس سے۔ اللہ رب العزت کیا اس روئے زمین میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، سب سے قیمتی دولت ہدایت ہے۔ جب اللہ کسی سے اس دنیا میں انتقام لیتا ہے تو اللہ اس سے ایمان لے لیتا ہے۔ ہدایت کی دولت لے لیتا ہے، یہ سب سے قیمتی چیز ہے۔ باقی دنیا کی چیزیں اتنی بڑی چیزیں نہیں ہیں، وہ تو کافر کے پاس بھی ہوتی ہے، وہ اللہ کے دشمنوں کے پاس ساری زندگی رہتی ہے۔ لیکن جب اللہ کریم کسی سے انتقام لیتا ہے تو اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی دولت ایمان، ہدایت، اللہ تعالیٰ اس سے یہ لے لیتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اللہ سے ڈرنا، ان پہ تنقید نہ کرنا۔ تو مسلمانوں کا ان بزرگ ہستیوں سے ہمیشہ محبت کا تعلق ہوتا ہے، عقیدت کا تعلق ہوتا ہے، احترام کا تعلق ہوتا ہے، ادب کا تعلق ہوتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ تھے، ایک سال حج کرتے تھے، ایک سال جہاد کرتے تھے، بڑی بزرگ ہستی تھی۔ کسی نے بہت بڑے محدث حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک روایت میں عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے آدمی تھے، یعنی جن کا دور خلافت حضرت عمر کا دور خلافت یاد دلاتا ہے، لیکن صحابی نہیں ہے، تابعی ہے۔ فرمایا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ میں کس کا مرتبہ بڑا ہے؟ تو حضرت سفیان ثوری فرمانے لگے رضی رحمۃ اللہ علیہ، فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے ساتھ نکل کر جہاد کیا، اور جہاد میں گھوڑے کی جو گرد ان کے ناک میں پڑی، عمر ابن عبدالعزیز اس گرد کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہ روئے زمین میں نبیوں کے بعد سب سے بڑی خوش نصیبی ہے کہ ایمان کے حالت میں نبی کی پر نظر پڑ جائے اور اس ایمان پہ خاتمہ ہو جائے۔ نبیوں کے بعد سب سے بڑی خوش نصیبی کہ ایمان کے حالت میں نبی پر نظر پڑ جائے اور اس ایمان پر خاتمہ ہو جائے۔ پھر تو ساری دنیا کے اولیاء اور کتب اور ساری دنیا کے ولی اور ساری دنیا کے محفسر اور محدث سارے اکٹھے ہو جائیں
اس صحابی کے مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے. اس کی تو پھر یہ شان ہے. تو ان بزرگوں سے مسلمانوں کا تعلق ہمیشہ ادب کا، عقیدت کا، احترام کا، محبت کا ہوتا ہے. جب آدمی کے دل میں محبت کم ہو نا، عظمت کم ہو، تو وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرے ابا سے میرے خیالات نہیں ملتے. کیا کہتا ہے؟ میرے گھر والوں سے میرے خیالات نہیں ملتے. اسے اپنے بڑوں کی کمزوریاں نظر آنے لگتی. جب محبت میں کمی آ جائے، عظمت میں کمی آ جائے، تو پھر اپنے بڑوں سے خیالات نہیں ملتے، کمزوریاں نظر آنے لگتی. اور جب صحابہ کی عظمت اور محبت میں کمی آ جائے تو ان کے بھی عیب نظر آنے لگتے ہیں. اور کچھ ایسے بد نصیب ہوتے ہیں جن کے دلوں سے اللہ کی محبت اور عظمت جب نکلتی ہے تو انہیں پھر اللہ کے فیصلوں پر بھی اعتراض ان کے دلوں میں آتا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہے؟ اللہ کی یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی. الیاذ باللہ، الیاذ باللہ. یہ تنقید کہاں ہوتی ہے؟ یہ تنقیص کہاں ہوتی ہے؟ یہ بے ادبی کہاں ہوتی ہے؟ جب دلوں سے محبتیں نکل جاتی. آج کی نئی نسل بھی ایسی ہے نا، ابا سے خیالات نہیں ملتے میرے، جس نے ساری زندگی تیری خدمت کی، پرورش کی، اور تجھے یوں چاہا کہ میرا یہ بیٹا مجھ سے بھی آگے نکل جائے، لیکن آج اولاد کہتی ہے ابا سے میرے خیالات نہیں ملتے. تو محبت میں کمی ہے نا، عظمت میں کمی ہے. اسی طرح جب صحابہ کی عظمت اور محبت نکلتی ہے پھر ان کی کمزوریاں نظر آتی، عیب نظر آتے. تاریخ میں پھر ڈھونڈتا ہے ان کی کمزوریاں، ان کے عیب تاریخ میں ڈھونڈتا ہے. حالانکہ قرآن نے کہہ دیا تاریخ تو ویسی ہی قابل عمل تب ہے جب وہ قرآن حدیث کے مطابق ہو، ورنہ تو وہ ردی کی ٹوکری کی چیز ہے. جب وہ قرآن حدیث سے مطابقت ہے تب وہ قابل عمل ہے. جب قرآن نے کہہ دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں ان سب سے راضی ہو گیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب کے لیے کامیابی کا فیصلہ کر دیا. پھر کون کیا ہوتا ہے تنقید کرنے والا، لیکن ادب جو نہیں ہے، احترام جو نہیں ہے، عقیدت جو نہیں ہے. اس لیے ایسا لٹریچر، ایسا واز، ایسی ریسرچ، ایسی تقریر جس سے اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں یا حضرات صحابہ کے بارے میں یا محدثین اور مفسرین کے بارے میں دلوں میں بدگمانی آ جائے، یہ مسلمانوں کے لیے زہر ہے، زہر. ایسی صحبت، ایسا لٹریچر، ایسی کتابوں کا مطالعہ جس سے ان بزرگ ہستیوں کی محبت بڑھے، عقیدت بڑھے، یہ مطلوب ہے، یہ مطلوب ہے. بتائیے نا، بیٹا اگر ایسے محفل میں بیٹھے جہاں اس کے ماں باپ پہ تنقید ہوتی ہو اور یہ بھی ٹھنڈے سانسوں سے اس کو سنتا رہتا ہو، کیا ہوگا کل؟
کوئی بدنصیب بھی ہو سکتا ہے. تو صحابہ کی ہستیاں تو ان پر تو ہمارے ہزاروں لاکھوں ماں باپ قربان. کون ان پہ تنقید برداشت کر سکتا؟ عظمت جو ہے، عقیدت جو ہے، احترام جو ہے. تو یہ جو بزرگ ہستیاں ہیں جن سے محبت، عقیدت ہمارا ایمان کا تقاضا ہے، ان کی ایک تاریخ ہے، ان کا ایک کارنامہ ہے، ان کا ایک عظیم عمل ہے جسے ہجرت کہتے ہیں. یہ نئے سال کا پیغام ہے کہ اس ہجرت کے بعد ہوا کیا دنیا میں. سب سے پہلے جب ہجرت ہوئی کہ دنیا نے اس روئے زمین پر ایک منظر دیکھا. پہلی برکت ہجرت کے بعد ایک منظر سامنے دیکھا، اور وہ منظر یہ دیکھا کہ مسلمان سے ایسی محبت کرتا ہے کہ روئے زمین میں ایسی محبت کی مثال نہیں ملتی. برادری کی بنیاد پر نہیں، زبان کی بنیاد پر نہیں، قومیت کی بنیاد پر نہیں، وطنیت کی بنیاد پر نہیں. ہجرت میں تو قوم چھوڑ کے آ گئے، وطن چھوڑ کے آ گئے، بنا بنایا کاروبار چھوڑ کے آ گئے، زمینیں زراعت چھوڑ کے آ گئے. کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر، دین کی خاطر. یہ ہجرت تھی. لیکن اس کے بعد منظر دنیا نے کیا دیکھا کہ اس ہجرت کی برکت کیا ہوئی کہ یہ مہاجر آئے، اللہ کی خاطر وطن چھوڑ دیا، ملک چھوڑ دیا، کاروبار چھوڑ دیا، رشتے ناطے قربان کر دیے. اللہ کا حکم تھا، اللہ کے رسول نے کہا تھا. اور جب مدینہ آئے تو وہاں ایسے لوگ ملے جنہیں ہم انصار کہتے ہیں. انہوں نے ان مہاجروں سے ایسی محبت کی، ایسی مدد کی کہ ایسی مثال بھی کوئی نہیں ملتی. اور کس بنیاد پر یہ محبت کی؟ اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر. ہجرت کا عنوان ہمارے سامنے یہ پوری تاریخ رکھتا ہے کہ مسلمان اب جائزہ لے کہ اب ان میں برادری کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، وطنیت کی بنیاد پر تعلقات ہیں یا ایمان کی بنیاد پر ہیں. آج تعلقات کی بنیاد کیا ہے؟ جن بزرگوں سے تم محبت بھی رکھتے ہو، عقیدت بھی رکھتے ہو، اعتماد بھی کرتے ہو، انہیں روئے زمین کے کامیاب ترین لوگ بھی سمجھتے ہو، ان کا کردار تو یہ ہے. ان کے ہاں تو ایمان اسلام کا رشتہ بڑا مضبوط نظر آتا ہے. لیکن تمہارے ہاں نئے بت کھڑے ہو گئے، لسانیت کے، قومیت کے، وطنیت کے، برادری کے، وطن کے. یہ نئے بت ہیں. اور آج دنیا کا مسلمان ان بتوں میں تقسیم ہے. اور دنیا کا مسلمان ان بتوں میں تقسیم ہو گیا. وہاں انہوں نے سارے بت پاش پاش کیے اور اسلامی رشتے کی بنیاد پر قومیت کی بنیاد رکھی. ایک قوم، بنیاد کیا؟ ایمان. ایک قوم، بنیاد کیا؟ اسلام. لیکن اب نئی نئی بنیادیں اکٹھا کرنے کے لیے، اور جتنی نئی بنیادیں ہیں جب تک دوسرے کی نفرت نہیں ہوگی اس وقت تک یہ اس پہ اکٹھے نہیں ہوں گے.
دوسرے سے نفرت نہیں ہوگی، دوسرے ملک سے، دوسری زبان والے سے، دوسرے صوبے والے سے، دوسری برادری سے، جب تک نفرت نہیں ہوگی اس وقت تک ان کے آپس میں وحدت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ نئے بت تراشے گئے ہیں تاکہ مسلمانوں میں کبھی اسلامی قومیت کھڑی نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی بات پر کسی نے نعرہ لگا دیا، اور نعرہ قومیت کا، زبان کی بنیاد پر۔ اللہ کے نبی کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا یہ کون ہے بدبودار نعرہ لگا رہا، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں۔ اور شاید تاریخ اسلام میں اللہ کے نبی کی زبان سے اس سے سخت جملہ کہ آپ نے گالی دی اس شخص کو، برا بھلا کا ایسا جس نے ایسی قومیت کے نعرہ لگایا، اتنی سخت بات آپ نے کبھی نہیں کی، اتنا سخت برا انداز میں اس کو کبھی نہیں پکارا۔ یہ اتنی بڑی بدبودار چیز ہے کہ مسلمانوں میں وطنیت کی بنیاد پر، قومیت کی بنیاد پر، لسانیت کی بنیاد پر مسلمانوں میں تقسیم۔ اللہ کے نبی نے سخت نفرت کا اظہار کیا اس سے۔ تو اس ہجرت کی بعد مسلمانوں کے پاس ایک پیغام گیا کہ مسلمان ایک قوم ہے، اور اس قومیت کی بنیاد ایمان اور اسلام، اور اس کی پھر طاقت ہوئی، اس کی پھر برکتیں ہوئی، اور اس کے ثمرات مسلمانوں کو ملے کہ ایک اسلامی ریاست بنی، ایک اسلامی ریاست زمین پہ کھڑی ہو گئی۔ اور اس اسلامی ریاست کے بننے کے بعد پھر دنیا میں اسلام پھیلا۔ اور کیسے پھیلا؟ اس اسلامی ریاست میں افراد سازی ہوئی، اسلام کے لیے افراد تیار کیے گئے۔ پہلا تعلیمی ادارہ بنا جس کا نام صفہ پڑا، جس سے اسلام کے افراد تیار ہوئے۔ دوسری طرف تبلیغ اور دعوت کے وفود بھیجے گئے، دعوتی خطوط بھیجے گئے، اسلامی لشکر جہاد کے لیے روانہ کیے گئے، افراد تیار کیے گئے، تبلیغ اور دعوت کے لیے وفود بھیجے گئے، دعوتی خطوط روانہ کیے گئے، جہاد کے لشکر روانہ کیے گئے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ یہ اسلامی ریاست، جب اس کی پہلی مردم شماری ہوئی تعداد 700، جب پہلی مردم شماری ہوئی تعداد 500، دوسری مردم شماری ہوئی تعداد 700، جب تیسری مردم شماری ہوئی تعداد 1200 یا 1500۔ لیکن دنیا نے دیکھا کہ پھر اسلام جدھر قدم بڑھاتا ہے اور جدھر مسلمان قدم اٹھاتے ہیں وہاں امن اور سلامتی کا جھنڈا لہرا دیتے۔ ان ساری برکتوں کا آغاز ہجرت سے ہوا، اسلامی ریاست بنی، اسلامی بھائی چارہ قائم ہوا، آزادی کے ساتھ دعوتی وفود نکلے، جہاد کے لیے لشکر کھڑی ہوئی ہے، افراد سازی ہوئی، ایسے افراد تیار ہوئے جو دین اسلام کی ہر جگہ ہر شعبے میں صحیح ترجمانی کر سکیں، ایسے افراد تیار ہوئے۔ ان خطوط پر اس اسلامی ریاست میں محنت ہوئی، تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس ہجرت کی برکت سے دنیا میں اسلام کو غلبہ نصیب ہو گیا۔
اس ہجرت کی برکت سے اور اس ہجرت کے ثمرات تھے کہ دنیا میں اسلام کو غلبہ نصیب ہو، اسلام غالب ہوا۔ لیکن ہجرت کا جو آغاز تھا بڑا ہی پرخطر تھا، بڑا ہی پرخطر، بڑا پرخطر۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے سامنے پہلے تو آپ کو لالچ دی گئی نا کہ آپ اس عقیدے سے، اس نظریے سے، اس زندگی سے لیتے، ہم آپ کے پاس دولت کے ڈھیر لگا دیتے ہیں، ہم آپ کے پاس مکہ کا حسن رکھ دیتے ہیں۔ یہی تین چیزیں ہوتی ہیں جس سے آدمی کو خریدا جاتا ہے، آدمی بکتا ہے، بکتا دیتے، حسن دیکھ کر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں، کتنے ایسے دولت کی وجہ سے مذہب بدل دیتے ہیں۔ یہی پرکشش چیزیں یہ پیش کی گئی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں کو اہمیت نہ دی تو آپ کے جان کے در پہ ہو گئے، اور طے ہوا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، اور تمام قبائل کے افراد کو آپ کے قتل میں شریک کیا جائے گا تاکہ کل کوئی بدلہ نہ لے سکے۔ اب ننگی تلواریں لے کر آپ کے گھر کا گھیرا کیا گیا۔ اللہ اللہ ہے، اللہ بہت ہی بڑے ہیں، حکم دیا آپ رات کو نکلے، یہ ہجرت ہو رہی ہے، آپ رات کو نکلے، آپ نکلتے ہیں اور آپ اس انداز سے نکلتے ہیں وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت پڑھتی ہوئی جیسے وہ اندھے ہو گئے اور آپ ان کے سروں پہ مٹی ڈالتی ہوئی نکلتے ہیں۔ اور سیدھا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ گھر پہنچتے ہیں، فرماتے ہیں چلو اللہ کا حکم ہے ہجرت کرنے کا۔ فرمایا ہاں، اس کے لیے تو میں نے 2 اونٹنیاں پہلے سے تیار کر رکھی تھی، میری سعادت خوش نصیبی کہ ہجرت میں آپ کا ساتھی۔ حالانکہ خطرہ کتنا تھا پتہ ہے، آپ کی جان کے پیچھے پورا مکہ پڑا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میری سعادت کہ آپ کے ساتھ روانگی ہو۔ چل پڑے اور غار میں جا کر، غار ثور، پہاڑی، یہ پہاڑی چڑھنا بھی آسان نہیں ہے، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے کندھے پہ بیٹھے، میں آپ کو اٹھا کے لے کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، محبت آدمی کے اندر طاقت بھر دیتی ہے، محبت آدمی میں طاقت بھر دیتی ہے، قوت لے آتی ہے، اور محبت ایسے کارنامے دکھاتی ہے کہ عقلیں دنگ رہ جاتی ہیں۔ محبت جو سچی ہے، کندھے پہ بٹھا لی، غار میں چلے، فرمایا یا رسول اللہ آپ ٹھہرے پائے، میں اندر جا کے دیکھتا ہوں کوئی موذی چیز نہ ہو۔ اندر تشریف لے گئے، صفائی کی غار کی، اور ایک جگہ سوراخ باقی رہ گئی، اپنے کرتے سے ساری سوراخیں، کرتا پھاڑ کے ساری سوراخیں بند کر دی، ایک سوراخ باقی رہ گئی، وہاں اپنا پاؤں رکھ دیا، کہا یا رسول اللہ اب تشریف لے آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اندر آئے اور ادھر اعلان ہو گیا کہ جو آپ کو گرفتار کرے گا 100 اونٹ ملیں گے، 100 اونٹ جو گرفتار کرے گا۔ تلاش کرتے کرتے کچھ لوگ غار تک پہنچ گئے،
جب غار پر پہنچے تو ان کے پاؤں اندر غار سے نظر آ رہے تھے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، غمگین ہو گئے. لا تحزن، غمگین ہو گئے کہ اگر انہوں نے نیچے دیکھ لیا تو نظر پڑ جائے گی. لیکن اللہ کی شان ہے، اللہ نے اس غار کے سامنے مکڑی کا جالا بن دیا. مکڑی کا جالا. جب انہوں نے یہ دیکھا انہوں نے کہا ادھر کون آ سکتا ہے. ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے کہہ رہے لا تحزن ان اللہ معنا اذ یقول لصاحبہ. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں جن کا صحابی ہونا قرآن کے الفاظ بتا رہے، اور یہ بھی عظمت آپ کو نصیب ہوئی ہے اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی. یہ شان بھی آپ کو نصیب ہوئی ہے کہ قرآن کے الفاظ کر رہے ہیں کہ آپ صحابی ہیں. اذ یقول لصاحبہ، اپنے صحابی سے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ. لا تخف نہیں کا، لا تحزن کا. خوف کہتے ہیں اپنی جان کا ڈر ہو، اور حزن کہتے ہیں جب دوسرے کا ڈر ہو. تو حضرت صدیق اکبر کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، اپنے پیارے کی جان کی فکر تھی. سبحان اللہ، اپنی جان کی فکر نہیں تھی. لا تحزن ان اللہ معنا. اب اس انداز سے یہ ہجرت کا سفر تھا. آپ کی چھوٹی بیٹی حضرت اسماء، وہ رات کو کھانا لے کے آتی. آپ کا غلام بکریاں چرانے کے بہانے آیا کرتا تھا تاکہ حضرت اسماء کے ان قدموں پر بکریاں چلے تو نشان نہ رہے، اور غار میں رہنے والوں کو دودھ بھی مل جائے. یہ گھرانہ بھی عجیب تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، لیکن حضرت صدیق کا گھرانہ ایسا ہے کہ اے اللہ اس کا بدلہ نہ دے سکا، اس کا بدلہ آپ ہی دیجیے گا. اس پورے گھرانے نے میری ایسی خدمت کی، مجھ پہ ایسے احسانات کیے کہ ان کا بدلہ نہیں چکا سکتا. اللہ کریم نے فرمایا ہاں وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ہم صدیق کو اتنا دیں گے کہ صدیق راضی ہو جائے گا. راضی ہو جائے گا. یہ گھرانہ تھا. جان کو خطرے میں ڈال کر ہجرت ہو رہی ہے، کوئی آسان چیز نہیں تھی. اور جب آپ اپنے پیارے کے ساتھ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تو کبھی آگے، کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی پیچھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدیق کیا کرتے ہو؟ یہ ہر طرف چل رہا ہے. کہا یا رسول اللہ خیال آتا ہے کہیں دشمن ادھر سے حملہ نہ کر دے تو ادھر ہو جاتا ہوں، کہیں خیال آتا ہے ادھر سے حملہ نہ کرے ادھر ہو جاتا ہوں. یہ ہجرت کا انداز تھا بھائی. یہ ہے سن ہجری، نیا سال کا آغاز ہجرت سے. عنوان ہجرت اپنے اندر پیغام رکھتی ہے. ایک تاریخ جو بڑی شاہانہ ہستیوں کی بڑا کارنامہ مسلمانوں کے سامنے وہ کردار سامنے آئے، اور مسلمان جائزہ لیں کہ آیا تم بھی آج ایمان کے خاطر ایسی قربانی دے سکتے ہو؟ کوئی جذبہ ہے؟ تمہارے دل و دماغ میں، تمہاری نئی نسل میں بھی کیا اسلام ایمان کی یہ قدر و قیمت ہے کہ وطن کی قربانی، جائیداد کی قربانی، زمینوں کی قربانی، کاروبار کی قربانی، اپنوں کی قربانی،
ساری قربانیاں اسلام اور اللہ کی خاطر، تو جائزہ لو نا ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہاں معاش کی خاطر تو ہم اپنوں کو چھوڑ دیتے ہیں، معاش کی خاطر اپنا وطن بھی چھوڑ دیتے ہیں، معاش کی خاطر تو بہت کچھ چھوڑ دیتے ہیں، اس کی قدر و قیمت تو ہے، ایمان کی خاطر بھی چھوڑ سکتے ہو، معاش کی خاطر تو سب چھوڑ رہے ہیں نا، اپنے پیاروں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے خطے کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنا ملک بھی چھوڑ دیتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بھی چھوڑ دیتا ہے معاش کی خاطر۔ ایمان کی خاطر کون چھوڑتا ہے آج؟ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر رہا ہے، اور آپ کے ہجرت میں مکہ کے لوگ آگے آ گئے کہ ابو سلمہ ہجرت نہیں کر سکتے کہ مکہ کا کمایا ہوا مال مدینہ جائے اور اس کی اقتصادی حالت میں بہتری آئے، یہ ہم سے برداشت نہیں ہے، یہاں کا مال وہاں نہیں جا سکتا، کیا لے لو۔ پھر کچھ لوگ آئے سسرال والے، جانا ہے جاؤ، ہماری بیٹی نہیں لے کے جا سکتے، بیٹی لے لی۔ پھر اپنے آئے، کہا ہمارا پوتا نہیں لے کے جا سکتے، معصوم بچہ چھین لیا، مال بھی گیا، گھر والی بھی گئی، دل کا ٹکڑا بیٹا اولاد بھی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئے اور اپنی بیتی کہانی سنائی، کہا یا رسول اللہ ہجرت یوں ہوئی ہے، سفر میں یہ حالات پیش آئے ہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا سلمہ قد ربحت البیع قد ربحت البیع، اے ابو سلمہ بڑے نفع کی تجارت کی ہے، بڑی شاندار تجارت کی ہے، گھاٹا کوئی نہیں ہوا، کمائی ہوئی ہے۔ کیوں؟ تو اس سے تیرا اللہ راضی ہو گیا۔ تو دین کی خاطر ہجرت کی ہے نا، پھر اس کی خاطر کچھ قربان کر دیا تو گھاٹا کوئی نہیں ہے۔ بتائیے نا، آج ہمارا بھی ایمان یہ بات مانتا ہے؟ ہمارا ایمان بھی یہ بات مانتا ہے کہ گھاٹا نہیں ہے؟ یہ ہجرت ہے، یہ نئے سال کا پیغام ہے کہ مسلمانوں تم بھی اپنے ایمان کا جائزہ تو لو نا، کہاں کھڑے ہو؟ آج تمہارے اندر اللہ کی دین کی خاطر قربانی کا جذبہ کتنا ہے؟ جس چیز کو آدمی اپنا سمجھتا ہے نا، اس کے لیے قربانی دے دیتا ہے۔ فیکٹری کے لیے قربانی دے دے گا، کارخانے کے لیے دے دے گا، وہ دولت کے لیے دے دے گا، گھر کے لیے دے دے گا۔ لیکن ایک عرصہ ہونے لگا ہے مسلمانوں نے دین کو اپنا سمجھا ہی نہیں کہ اس کے لیے بھی کوئی قربانی دینی ہوتی ہے، اس کے لیے بھی کچھ لگانا پڑتا ہے۔ ان بزرگوں کی ان قربانیوں کا نتیجہ ہے میرے عزیزوں کہ میں اور آپ آج مسلمان ہیں۔ ہر دور میں ایسے خوش نصیب لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں کہ یہ اسلام ہمیشہ ہر دور میں پھر تازگی کے ساتھ منتقل ہوتا رہا۔ اگر مسلمانوں نے اس کے لیے دینا قربانی کرنا چھوڑ دی تو دین نہیں بچے گا۔ یہ ہجرت ہے۔ تو ہمارا نیا سال سن ہجری 1445، پہلے 1444 تھا، اب 1445 ہو گیا۔ اس سے یہ محرم شروع ہوا۔ تو محرم کی ابتدا میں حضرت عمر کی شہادت بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور محرم کی 10ویں تاریخ کو شہدائے کربلا بھی ہیں
لیکن جو محرم کی حرمت ہے وہ فضیلت پہلے سے ہوئی. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن حسین، اہل بیت کی شہادت 72 آدمیوں کی، یہ حضور کے جانے کے 50 سال بعد کی بات، 50 سال بعد کی بات. جب آپ دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے تو حضرت حسن کی عمر 8 سال، حضرت حسین کی عمر 7 سال، 11 مہینوں کے ان دونوں بھائیوں کے درمیان فرق. لیکن چونکہ حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیٹیوں میں وہ بیٹی ہیں کہ ساری اولاد کی محبت سمٹ کے فاطمہ کے حصے میں آ گئی. بچے شروع میں چلے گئے، تینوں بیٹیاں کا انتقال ہو گیا، فاطمہ رہ گئی. اور فاطمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ ہم شکل تھی. تو جب یہ 2 بچے دنیا میں آئے حضرت فاطمہ کے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان سے بہت پیار کرتے تھے. اور یہ بھی حضور اپنی ماں کے بہت ہم شکل تھے. تو جب ماں کے بہت ہم شکل تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی بہت ہم شکل تھے. اس لیے کہ فاطمہ حضور کے ہم شکل تھی، یہ بچے اپنے اماں کے بہت ہم شکل تھے. تو ان کی عمریں 7 سال 8 سال، اور اتنی محبت کرتے تھے بس اوقات آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہاتھوں سے ان کی سواری بن جاتے تھے، ان کو اپنی پشت میں بٹھایا کرتے تھے اور آپ ان کو سواری دے رہے ہوتے تھے. یہ شان ان کی ہے، لیکن ان کی شہادت آپ کے دنیا سے جانے کے 50 سال بعد ہوئی. تو محرم کی فضیلت اس وجہ سے نہیں، وہ پہلے سے، اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں آئے تو آپ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے، اور روزہ فرض تھا. روزہ رکھنا 10ویں تاریخ کو فرض تھا. پھر جب رمضان کے روزے آئے تو آپ نے فرمایا اب جو روزہ رکھے گا ثواب ملے گا، نہیں رکھے گا گناہ نہیں ہوگا، اب نفلی ہو گیا. لیکن جب آپ کو بتایا کہ 10ویں تاریخ کو یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں، کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات ملی تھی فرعون سے، تو آپ نے فرمایا آئندہ اگر میں زندہ رہا تو 9ویں کو بھی روزہ رکھوں گا، 9ویں کو بھی روزہ رکھوں تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ رہے. 9ویں اور 10ویں، اور کوئی 9ویں نہ رکھ سکا پھر وہ 11ویں رکھ لے، 10ویں 11ویں رکھ لے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات میں محرم کے بارے میں، عاشوراء کے بارے میں ایک یہ سبق ملتا ہے. دوسرا سبق کیا ملتا ہے؟ مشکات کی روایت ہے، اگرچہ سند کے لحاظ سے اتنی مضبوط نہیں، لیکن اس میں یہ بات موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن اپنے گھر والوں پہ کھانے میں کشادگی کیا کرو، اچھا کھلایا کرو، تمہارے رزق میں برکت ہو. بس یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو اس محرم کے بارے میں حضور کی سیرت میں نظر آتی، جو اس کی فضیلت. باقی قبرستان جانا تو حضور فرمایا کرتے تھے ہر ہفتے جائیں، ہر مہینے جائیں. قبریں صرف 10ویں تاریخ کو ٹھیک نہیں کرنا، جب موقع ملے اپنے پیاروں کی قبروں کا خیال رکھو. ایصال ثواب جب چاہیں کر لیں، کوئی مخصوص دن نہیں، کوئی مخصوص مہینہ نہیں. تو محرم کی فضیلت میں یہ 2 چیزیں عرض کر دیں. ویسے تو ہمارا پورا خاندان ہی شہیدوں کا ہے، سبحان اللہ. حضرت عمر کی شہادت، حضرت عثمان کی شہادت، حضرت علی کی شہادت، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، لیکن سری شہادت ہے. وہی زہر کا اثر لوٹ آیا اور آپ اپنے گھر میں وفات پائی، لیکن سری شہادت. باقی ہمارے بزرگوں کی تو واضح شہادت تھی، اور اتنی شہادتیں ہمارے دامن میں
جو ہمارے لیے فخر کی چیز ہے، جو ہمارے لیے اللہ کی نعمت ہے، جو سعادت ہے، مصیبت نہیں ہے، سعادت ہے، نعمت ہے، اتنی ہے کہ اگر ہر دن پر ایک شہید تقسیم کیا جائے تو شہادتیں زیادہ ہیں، سال کے دن کم ہیں۔ ہر گھنٹے کسی ایک شہید کا تذکرہ کیا جائے، شہداء کی تعداد زیادہ ہے، سال بھر کے گھنٹے تھوڑے ہیں۔ پورا خاندان شہیدوں کا ہے، اور ایک شہید تو ایسا ہے ہمارے خاندان میں جسے ایسا اعزاز ملا جو سارے شہداء میں سے کسی کو نہیں ملا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے وہ اعزاز اور کسی کو نہیں ملا، اور وہ شہادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور آپ نے اس شہید کو جو اعزاز بخشا، آپ نے فرمایا یہ سید الشہداء، تمام شہیدوں کا سردار ہے، یہ اعزاز آپ کے چچا کو ملا، سید الشہداء۔ ایک تو وہ آپ سے بڑا پیار کرنے والے، ہمیشہ آپ کے لیے ڈھال بننے والے دشمنوں سے، اور شہادت بھی بڑی مظلومانہ، بڑی مظلومانہ۔ میدان احد میں وہ شہداء آج بھی موجود ہیں، اس میدان میں 70 شہداء اسلام کے دامن میں آئے، بدر میں 14 آئے، خندق میں آئے، احزاب میں آئے، حنین میں آئے، خیبر میں آئے، شہداء ہی شہداء ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کہیں نظر نہیں آتا کہ شہداء احد کا دن آئے اور وہ شہداء جسے اللہ کے نبی نے فرمایا سید الشہداء، شہیدوں کا سردار، لیکن آپ نے کسی خاص انداز میں ان کی یاد منائی، اس لیے کہ کسی شہید کی وجہ سے کسی دن کو فضیلت نہیں ملتی، کسی شہید کی وجہ سے کسی دن کو فضیلت نہیں ملتی، ورنہ تو مسلمانوں کا ہر دن فضیلت کا۔ تو میرے عزیزو، شہداء سے محبت اور شہداء کے کردار پہ نظر رکھنا کہ انہوں نے یہ خون دیا کیوں، انہوں نے یہ قربانی دی کیوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 57 سال کے بعد آپ نے عمر پائی اور شہید ہوئے۔ بقیہ 57 سال سے جو پہلے کی زندگی ہے، جس میں آپ حضرت ابو بکر کے ساتھ رہے، حضرت عثمان کے ساتھ رہے، حضرت علی کے ساتھ رہے، حضرت حسن کے ساتھ رہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے، سب کے ساتھ رہے، اور ایسے نہیں کہ دب کے رہے۔ علی رضی اللہ عنہ شیر تھے اور ان کے بیٹے بھی شیر تھے، ایسا نہیں کہ غلط آ رہا ہو اور حضرت حسین نے اسے برداشت کیا ہو۔ حضرت ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں، عثمان کے زمانے میں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کوئی غلط ہوا ہو اور انہوں نے برداشت کیا ہو، دب گئے ہوں، نہ شیر کا بیٹا شیر۔ لیکن چونکہ یہ سارے حق کے ترجمان تھے، حضرت حسین نے اپنی 57 سالہ زندگی ان اہل حق کے ساتھ محبت اور عقیدت کے ساتھ گزاری۔ پھر حضرت معاویہ جب دنیا سے چلے گئے اور اتنا بڑا پھر سانیہ پیش آیا، اتنا بڑا سانیہ پیش آیا، تو یہ سارے بزرگ، ان سے محبت اور عقیدت کا تعلق، احترام کا تعلق ہمارے ایمان کا تقاضا۔ لیکن میرے عزیزو، ان کی سیرت اور کردار سے سبق لینا چاہیے کہ کسی طرح انہوں نے اللہ کے دین کے خاطر یہ ساری قربانیاں دی۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان نصیب فرما دے، اللہ تعالی ہمیں بھی کچھ ایسا ایمان نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب من کل اثم
اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے مولا کریم جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی عافیت والی صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ اس نئے سال کو ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے سلامتی اور خیر اور برکتوں کا باعث بنا۔ سال کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے لیے، ہمارے ملک کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے سلامتی اور خیر و برکت کا باعث بنا۔ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما، ہر قسم کے دہشت گردی سے محفوظ فرما، ہر قسم کی فرقہ واریت سے، اعتمادی سے ہمیشہ محفوظ فرما۔ اے مولا کریم تمام حاضرین حاضرات، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، پورے دین پہ چلنا آسان فرما۔ ہمیں اپنے گھروں کا ماحول دین کے مطابق ڈھالنے کی ہمت اور توفیق نصیب فرما، ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما، بے حیائی فحاشی لقمہ حرام سے محفوظ فرما، حادثات سانحات سے حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین ہر آنے والا دن ایمان عافیت والا نصیب فرما، پہلے دن سے بڑھیا نصیب فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما، مسلمانوں میں ایمانی اسلامی اخوت کو زندہ فرما، اہل اسلام کو ہر قسم کی نفرتوں سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم بدعات سے، خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔